بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ایک عظیم قربانی ہمارے پیارے آقا پیغمبر آخر الازماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت نہ صرف بت پرستی کا بڑا زور تھا بلکہ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلواتا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ یہی نہیں، وہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کے دروازوں پر ان ستاروں کے بڑے بڑے بت بنا کر نصب کر رکھے تھے۔ وہ وہاں میلے لگاتے، جشن مناتے اور جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے تاکہ ان کے دیوتا خوش ہوں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر صرف بت پرست ہی نہ تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، یعنی وہ بت بناتے۔ لوگ ان سے بتوں کو خرید کر لے جاتے اور پھر ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے لیکن وہ اپنے والد کے کام اور لوگوں کو طور طریقوں کو دیکھ کر سخت حیران ہوتے۔ آپ اکثر سوچا کرتے کہ جن بتوں کو وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے اور تراشتے ہیں، جو اپنے وجود سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اور ہلنے جلنے سے بھی معذور ہیں، وہ کس طرح ان لوگوں کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ جب کچھ اور بڑے ہوئے تو آپ کی سوچ مزید پختہ ہو گئی کہ یہ بے جان بت اور ان کو پوجنے والے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جب آپ لوگوں سے سوال کرتے کہ تم ان بے جان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو وہ کوئی جواب نہ دے پاتے، بس یہ کہہ کر آپ کو ٹال دیتے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہم کیوں اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں۔ ایک دن ان بت پرستوں کا شہر سے باہر کوئی میلہ تھا۔ تمام لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے میلے ٹھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور اگر کبھی کسی نے میلے پر جانے پر اصرار کیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس روز جب سارا شہر خالی ہو گیا تو آپ بت خانے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے بت خانے کے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ۔ شام کو جب بتوں کے پجاری واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے دیوتاؤں کا یہ حشر دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، ساتھ ہی انہیں غصہ بھی آیا۔ اب وہ اس شخص کی تلاش کرنے لگے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ آخر سب کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی گیا کیونکہ آپ ہی ان بتوں کے سب سے زیادہ حلاف تھے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان جھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم پوجا کرتے ہو اور جن سے مرادیں مانگتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو کلہاڑی تو سب سے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہیں اس نے ہی تمہارے جھوٹے خداؤں کا صفایا نہیں کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے جواب دیا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بت تو بے جان ہے، بھلا یہ کیسے ان سب بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب یہ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتا تو تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتا ہے۔ اس پر وہ سب لاجواب ہو کر وہاں سے چلے گئے اور آپ کے والد سے جا کر شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ جب والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی تو آپ نے انہیں بھی بت پرستی سے روکا۔ اس پر ان کے والد سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ اگر آپ نے مجھ سے ایسی بات کہی آپ کو سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ آپ نے انہیں ادب سے سلام کیا اور فرمایا کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا کہ مٹی اور پتھر کے یہ بت خدا نہیں ہو سکتے تو آپ سوچنے لگے کہ آخر خدا کون ہے۔ رات جب نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھیں تو سوچنے لگتے کہ یہ چمکتے دھمکتے ستارے خدا ہوں گے، مگر تھوڑی دیر بعد جب ستارے بھی غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ جن چیزوں پر زوال آ جائے وہ تو خدا نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ستارے نہیں تو پھر یہ چاند ہی خدا ہوگا، مگر جب چاند بھی غائب ہو گیا تو آپ کہنے لگے یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ ہو گیا ہوتا۔ اب آپ نے جگمگاتے ہوئے روشن سورج کو دیکھا اور سوچنے لگے کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا، لیکن جب شام ہوئی تو وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے زوال آ جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، میں ان معبودوں سے سخت بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور فرمایا کہ میں
اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ در حقیقت آپ کو ایک اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ یہ سب باتیں صرف آپ نے اپنی قوم کے سامنے ان کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بطور مثال پیش کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دیں۔ بتوں کی مخالفت کرنے پر آپ کی قوم پہلے ہی آپ کی دشمن تھی۔ جب آپ اسے کھلم کھلا ایک اللہ کی طرف بلانے لگے تو وہ آپ سے اور زیادہ ناراض ہو گئی اور جان کی دشمن بن گئی۔ جب وہاں کے بادشاہ نمرود کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے قیدی کو بلا کر آزاد کر دیا جس کو وہ سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے دھڑک ہو کر کہا کہ میرا رب ہر روز مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تم سچے ہو تو کل اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے ایک مشرک وزیر نے اسے مشورہ دیا ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک کر جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے سب کو عبرت حاصل ہو اور کوئی بھی ان کے بتوں کو برا نہ کہے۔ نمرود کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے فوراً ایسی زبردست آگ روشن کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئی تو انہیں آگ لگا دی گئی۔ وہ بے حد خوفناک آگ تھی، اس کی تپش اس قدر تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے ڈرایا گیا، لیکن آپ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے اس آگ میں پھینک دیا جائے لیکن میں ایک اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کروں گا۔ اس پر نمرود نے حکم دیا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا، ذرا سا بھی قریب جانے پر جھلسنے کا خطرہ تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ایک منجنیق میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بالآخر ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں سے دور سے پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو کر ایک سرسبز باغ میں بدل گئی اور آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس معجزے کے باوجود نمرود آپ کی تعلیمات پر ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ ننھے منھے مچھروں نے اس کی فوج کو ایسا کر دیا کہ صرف ہڈیوں کے پنجر باقی رہ گئے۔ خود نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور اسے اتنا پریشان کیا کہ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی تو نمرود کو سکون ملتا۔ آخرکار اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے ان کے ساتھ پہلے فلسطین میں اور دمشق میں جا کر آباد ہوئے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر آپ نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس زمین میں نہ کہیں پانی تھا اور نہ ہی کھیتی باڑی ہو سکتی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی لیکن پانی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہی چشمہ آج کل زمزم کے نام سے مشہور ہے اور اس کے پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس طرح پانی کی تلاش میں بے قرار ہو کر صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، حجاج کرام بھی آپ کی سنت میں اس عمل کو دہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حج کا رکن بنا دیا۔ اسے سعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب پانی بہنے لگا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بے اختیار کہا زم 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 زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ آپ کے یہ الفاظ ادا کرتے ہی پانی اسی مقام پر رک گیا۔ زمزم کا وہ چشمہ اب آپ کی ملکیت تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آ کر آباد ہوتے گئے اور وہ جگہ ہری بھری ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے تو اپنے بیٹے اور بیوی کو صحیح سلامت پا کر رب کریم کا شکر ادا کیا۔ آپ نے بھی اسی مقام پر رہائش تیار کر لی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی طلب کی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کا یہ حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو ضرور پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم پائیں گے۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے اسے جھڑک دیا اور کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہ مقام جمرات کہلاتا ہے، جہاں آج بھی حجاج کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ تڑپے نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی محبت کہیں اس فرض کی ادائیگی میں آڑے نہ آئے، اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اس وقت غائب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی کھولی تو آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں آپ دونوں عظیم المرتبت باپ بیٹے پورے اترے۔ آج اسی عظیم قربانی کی پیروی اور سنت ابراہیمی میں ہم ہر سال عید قربان مناتے ہیں۔ اسی موقع پر لوگ خوبصورت جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور ان کا گوشت غریبوں اور مستحق رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، حج کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، پھر وہ تمام فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی قربانی بھی اسی مقام پر کرتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان دونوں عظیم باپ بیٹا نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی کہ اے اللہ، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو بتوں کا پجاری نہ بنانا۔ آج اسی خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ بنت مسلمہ کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔